تمام حضرات مل کر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ قبلہ مفتی اشفاق صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سال ثواب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک تمام ساتھیوں نے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کا ثواب قبلہ استاد محترم قبلہ مفتی اشفاق صاحب رضوی نور اللہ مرکزہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت کا درجات و بلندی عطا فرما، حضرت کا فیض عطا فرما، اس علم کی تمام برکت عطا فرما، اور ہمیں یہ تمام علم پورا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھیوں سے گزارش ہے جنہوں نے اپنے کیمرے آن کر رکھے ہیں براہ کرم کیمرہ آف کر دیں۔ آج آپ کو جو سبق بھیجا گیا ہے یقیناً سوال تو نہیں کر رہا، اگر کسی صاحب نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ آخر میں سوال کر سکتے ہیں۔ ابھی صابر بھائی سے گزارش ہے اپنا کیمرہ بند کر لیں اور اپنی آڈیو بھی بند کر لیں صابر بھائی، شکریہ۔ معزز طلباء کرام، آپ نے یہ جو آج آپ کو سبق بھیجا ہے یہ ساری بس یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی میں وضاحت آپ کو کرتا چلوں۔ سب سے پہلے تو سوال ہے علم فرائض کی تعریف۔ میں لکھا ہوا وہ علم جس سے میت کا ترکہ اس کے شریک ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم۔ اب ورثاء جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ورثاء کسے کہتے ہیں، میت کے ورثاء کون ہیں۔ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، وراثت تقسیم کرنے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے والد صاحب حیات ہیں یا نہیں، اس کی والدہ حیات ہے یا نہیں، اور مرنے والے نے اگر وہ آدمی فوت ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اس نے اپنی زوجہ کو چھوڑا ہے یا نہیں، اور اس نے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیوں کو چھوڑا ہے۔ یہ ہے میت کے ورثاء، ماں باپ، بیوی اور بیٹے بیٹی۔ اور اگر عورت فوت ہوئی ہے تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ عورت کے ماں باپ، اس کا شوہر اور اس کے بیٹے بیٹی اگر وہ زندہ ہے تو۔ یہ ہے ورثاء، سب سے پہلے ان کی طرف جو ہے وہ مال منتقل ہوتا ہے۔ علم فرائض کا موضوع ترکہ اور ورثاء۔ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکہ میت یعنی جو شخص فوت ہوا ہے اس نے جو کچھ چھوڑا ہے، جو کچھ بھی چھوڑا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جناب، میت کے مال میں کتنے حقوق ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے 4 حقوق ہے، کفن، دفن، قرض یا مالی واجبات، غیر ورثاء کے جائز وصیت اور 2/3 تک۔ اب غیر ورثاء کے لیے ایک ہوتے ہیں ورثاء، یعنی اگر کسی نے یہ وصیت کی کہ میری بیوی، شوہر نے وصیت کی کہ میری بیوی کو اتنا مال دے دینا، یہ اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا اس لیے کہ بیوی شوہر کی وارث ہے۔ یا کوئی شخص یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال دے دینا، اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ یا میری فلاں بیٹی کو اتنا مال دے دینا، اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ یا فلاں بچی کا بھی میں نے شادی نہیں کی تو اس کو زیادہ دے دینا، تب بھی اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ یا کہتا میری ماں کو اتنا دے دینا، میرے باپ کو اتنا دے دینا، تو ان میں جتنے ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر کر دیا، اب یہ نہیں کہ وصیت کر دی ہے
تو اب ہم نے جو ہے لازمی اس کو دینا نہیں، وصیت کر دی ہو تب بھی اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جن کو وارث بنایا ہے ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، تو ان کو صرف وہی حصہ ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا۔ باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی شادی ہو گئی اس کا حصہ کم، یا جس کی شادی نہیں ہوئی اس کا حصہ زیادہ ہے، یا کوئی کمزور ہے تو اس کا حصہ زیادہ نہیں، چاہے کمزور ہو یا مالی طور پہ مستحکم ہو، حصہ سب کا جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہی اس کو حصہ ملے گا۔ سوال نمبر 3، فروض مقدرہ کی تعریف۔ جو حصے قرآن مجید فرقان حمید نے مقرر فرمائے نا ان کو فروض مقدرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا تلفظ آپ سماعت فرمائیے، الفاظ تو آپ نے دیکھ لیے، اس کا تلفظ سماعت فرمائیے۔ تلفظ کیا ہے؟ نصف، ربع، سمن، ثلث، ثلثان، سدس، یہ ہے جو قرآن مجید نے مقرر فرمائے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، نصف، ربع، سمن، ثلثان، سدس، یہ ہے وہ جو قرآن مجید نے مقرر فرمائے۔ اب ہم اس کو نصف کسے کہتے ہیں؟ نصف کہتے ہیں آدھے کو، اور ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، ثلث کہتے ہیں تہائی کو، ایک تہائی، اور ثلثان کہتے ہیں دو تہائی کو، یعنی 3 روپے ہیں تو 2 روپے، یہ جتنے بھی ہو اس کے 2 تہائی، 2 حصے کو ثلثان کہتے ہیں۔ ایسے ہی سدس کہتے ہیں چھٹے حصے کو۔ اب ہے اصحاب فرائض، یہ آپ نے پڑھا ہے، سمجھا ہے ماشاءاللہ۔ جن لوگوں کا حصہ شریعت میں متعین ہے ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے، اور یہ کل 12 افراد ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں، یہ سب لکھا ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اب سوال نمبر 5 جو ہے حقیقی اللاتی اخیافی، ان کی تعریف۔ حقیقی کسے کہتے ہیں، اخیافی کسے کہتے ہیں، اور اللاتی کسے کہتے ہیں؟ حقیقی کہتے ہیں ماں باپ شریک ہوں، یعنی جس کا والد بھی ایک اور ماں بھی ایک ماں باپ سے پیدا ہو اس کو کہتے ہیں حقیقی۔ اور اگر ماں مختلف ہے، باپ ایک ہے، ایک آدمی نے 3 شادیاں کی یا 2 شادیاں کی، اور ہر عورت سے اس کے بچے پیدا ہوئے، تو اب یہ جو بہن بھائی ہوں گے، جو اولاد ہوگی آپس میں، جو بہن بھائی ہوں گے، یہ کہلائیں گے اللاتی، بہن بھائی۔ ان سب کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ اگر باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو تو یہ ہوتا ہے اللاتی، اور اگر ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو، مثلا ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے شادی کی، یا طلاق یافتہ اس کے بچہ، اس نے شادی کی، تو پہلے شوہر کے بچے بھی، پھر جب یہ شادی کرتی ہے اس سے ہی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اب کیونکہ ان سب کی پہلے والے بچے اور بعد والے بچے، ان سب کی ماں ایک ہے، تو جب ماں ایک ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اخیافی، اخیافی بہن بھائی، اخیافی۔ حقیقی وہ جو ماں باپ شریک ہو، اور اللہ تھی وہ جو باپ شریک ہو، اور اخیافی وہ ہے جو ماں شریک ہو۔ وہ اچھا جناب، اس کے بعد ہے باپ کے حوالہ۔ اب اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم نے صفحہ نمبر 21 جو ہم نے آپ کو بھیجا نا اس کو پڑھیں گے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ صفحہ نمبر 21 آپ نکال لیں، آپ کے پاس بھی ہے، ہم نے آپ لوگوں کو بھیجا۔ کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر 21 آپ نے نکالا ہوگا، یہ ہے مخارج کی تعریف۔ یہ پوری وراثت کی بنیاد ہے، پوری وراثت کی بنیاد اسی سبق کے اوپر ہے۔ اگر آپ یہ سبق سمجھ گئے تو آپ وراثت بالکل آسان طریقے سے حل کریں گے۔ اب میں اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ وراثت کا مسئلہ حل کیسے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بورڈ پہ لے کے دکھاتا ہوں کہ وراثت کا مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے۔ اس کی اسکرین بڑی ٹھیک۔ یہ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص فوت ہو تو اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ پہلے ہم بنائیں گے میت، میت۔ اب جو شخص فوت ہوا ہے مذکر ہو یا مؤنث، سب سے پہلے اس کا نام لکھیں گے، اور اس کا نام لکھیں گے بائیں طرف کونے میں۔ مثلا خالد فوت ہوتا ہے، ہم نے اس کا نام لکھا خالد، یا لکھیں گے مرحوم۔ اس کے بعد لکھیں کل ترکہ، کل ترکہ، جو بھی کچھ ہوگا اس کو ہم بائیں طرف شو کر دیں گے کہ اس نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے۔ اب اس کے بعد
ہم یہ دیکھیں گے کہ خالد جو فوت ہوا ہے اس کے والد صاحب ہیں یا نہیں، خالد کی ماں ہے یا نہیں، خالد کی زوجہ ہے یا نہیں، خالد اگر شادی شدہ ہے تو اس کے بچے ہیں یا نہیں، یہ سب چیز دیکھنی ہوگی۔ بہرحال جو بھی شخص فوت ہوگا اس کو ہم ایسے لکھیں گے، اس کو میت ایک لکیر بنائیں گے، میت لکھیں گے، لمبی لکیر کھینچیں گے اور بائیں طرف اس کا نام لکھ دیں گے، بھئی مرنے والا یہ ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب مثلا خالد نے اپنے والد صاحب کو چھوڑا ہے، تو اب ہم یہاں لکھیں گے اس کے والد صاحب کا نام، مثلا اس کے والد صاحب کو لکھیں گے باپ، یہاں اس کا نام لکھ دیا ہم نے اکرم، ٹھیک، اور یہاں اس نے ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ یعنی ابتدا میں ہم آسان آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو آ جائے۔ ابتدا میں یہ خالد فوت ہوا ہے، اس کی بیوی نہیں، پہلے فوت ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی، جو بھی مسئلہ ہے، فی الحال اس کے ورثاء میں جو ہے صرف باپ ہے اور بیٹا ہے، ٹھیک۔ اب آپ نے پڑھا ہے باپ کے جو احوال ہے نا وہ 4 احوال ہیں، باپ کا 4 احوال ہیں۔ اگر جو ہے میت کی مذکر اولاد ہے میت کی، باپ کو مذکر اولاد ہے تو اس صورت میں باپ کو ملتا ہے سدس۔ یا آپ کھولیں گے، اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 3، باپ کے 3 حوالے۔ اگر میت نے باپ کے ساتھ مذکر اولاد چھوڑی ہو تو باپ کو ملے گا سدس، اس کو بولتے ہیں سدس، وہ آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ اس کو لکھیں گے سدس، یہاں پہ سدس لکھیں گے۔ اب جب آپ نے سدس لکھا ہے تو اسی سے مسئلہ چلے گا، مسئلہ اسی سے حل ہوگا۔ اب جب اس سے مسئلہ حل ہوگا تو اس کو کہاں لکھیں گے، آپ اس کو لکھیں گے یہاں پہ، یہ 6 آپ نے لکھا، 6 لکھا۔ اب سدس کا مطلب یہ 1/6، 6 میں سے 1، تو پھر آپ اس کو ایسے کریں گے 1/6۔ اب باقی بچے کے 5 تو وہ یہاں آپ لکھ دیں گے، اس کو اسبا لکھا ہے، یہ آپ نے لکھا یہ 5۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے جو حصے مقرر فرمائے نا اس میں سدس بھی آتا ہے، جب سدس آیا تو مسئلہ سدس سے چلا 6 سے چلا، یہ دیکھ لیں سدس سے چلا 6 سے چلا۔ اسی طرح اگر میت کے صرف مؤنث اولاد ہو، بیٹا نہ ہو صرف مؤنث اولاد ہو، اس کی صورت دیکھیں، یہ حامد فوت ہوا ہے اور اس نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، اور اس نے اپنی ایک بیٹی چھوڑی، باپ اور بیٹی ہے۔ اب باپ جو ہے مؤنث کے ساتھ آ رہا ہے، پہلے باپ جو مذکر کے ساتھ آ رہا تھا، بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا، میت کے بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب باپ میت کے بیٹے کے ساتھ آئے تو سدس ہے، جب باپ جو ہے بیٹی کے ساتھ آئے اس وقت بھی جو ہے اس کو ملے گا سدس اور اسبا ہوگا۔ اولاد کی موجودگی میں باپ کو ہے سدس، لیکن بعض صورت میں وہ اسبا بھی بنتا ہے۔ وہ کب اسبا بنتا ہے، جب بیٹی ہو تو اس سے بچے گا تو پھر اس کو اسبا بنے گا، تو بیٹی جب ایک ہوتی ہے اس کو نصف ملتا ہے، یہاں میں لکھا سدس، مسئلہ وہی 6 سے آئے گا۔ اور جو ہے اس کا یہ سر، اب ہم اس کو ایسا لکھیں گے 1 جمع 2، کتنا بچیں گے 6/6، ٹھیک ہے نا 6 ٹھیک ہو گیا، 3 اس کو ہے نا، اس کا بھی 3 اس کو آ گیا، 3 1 2 4 باقی 2 اس کو بطور اسبے کے۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس کو سدس ملا 1 تو، اور اس کو بیٹی کو نصف ملتا ہے، 3 اس کو ملا 1 اس کو ملا ہے۔ اب اس کو جو ہے باقی جو بچ رہا ہے وہ دوبارہ اس کو مل رہا ہے، اس کو بطور اسبے کے دوبارہ مل رہا ہے باپ کو، یہ ہو جائے گا 6۔ اسی طرح اگر جو ہے
मर गया है उसने, ना अपने बेटा छोड़ा है ना बेटी छोड़ी है, तो उस सूरत में बाप महज हस्बा होगा, महज हस्बा उसकी सूरत क्या होगी? अब देखें कोई भी नहीं है, सिर्फ बाप अकेला है, तो जब बाप अकेला हो तो फिर वो महज हस्बा कहलाएगा। तो वो अकेला एक इसको आ जाएगा बस, एक इसको आ गया, तो ये वो सूरत है। अब इसमें एक चीज आपको बतानी है, असबा। असबा किसे कहते हैं? असबा उसको कहते हैं जिनका हिस्सा कुरान मजीद ने मुकर्रर नहीं फरमाया। असहाब फराइज को देने के बाद जो बाकी बचता है वो उनको बतौर असबा होने की मिलता है, इसलिए उनको असबा कहा जाता है। जिनका हिस्सा कुरान ने मुकर्रर फरमाया वो तो असहाब फराइज हैं, जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं फरमाया है वो जो है असबा कहलाते हैं। अब कुरान मजीद ने सफ़ा नंबर 21 पे आप देखेंगे, कुरान पाक ने जो हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं उनकी दो किस्में हैं, एक है निस्फ रुबो सुमुन और दूसरी किस्म है सुलुसान सुलुस सुदुस। अब इसको आप देखें, सफ़ा नंबर 21 देखिएगा, ठीक है। ये तो अभी हमने आपको मिसाल दी सुदुस की, क्योंकि कुरान मजीद जो हिस्से मुकर्रर फरमाए ना उसमें सुदुस भी आता है। अब देखिए मिसाल देता हूँ मैं, अच्छा यार हामिद फोत होता है, हामिद फोत हुआ है, ठीक है। अब जो है इसने अपनी बेटी छोड़ी है और कोई भी नहीं छोड़ा, सिर्फ बेटी छोड़ी है, सिर्फ बेटी छोड़ी है। तो अब जब बेटी छोड़ी है तो बेटी को निस्फ मिलता है, जो इनका हवाला आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये आता कैसे है, यहाँ पे मखरज मसला बनता कैसे, ये हिस्से तकसीम कैसे होते हैं। तो जब बेटी एक ही हो तो उसको निस्फ मिलता है, ये हमने यहाँ पे लिखेंगे दो। अब यहाँ हम इसको करते हैं चचा, ठीक। तो अब दो से मसला चलेगा, तो ये हम इसको तो बेटी जब एक हो तो उसको निस्फ मिलता है, तो मसला दो से चलेगा। कहने का मकसद ये है हाँ ठीक, एक बड़ा दो। अगर किसी वारिस को निस्फ मिल रहा है तो मसला दो से चलेगा, अगर किसी वारिस को रुबो मिल रहा है तो मसला चार से चलेगा, अगर सुमन मिल रहा है तो मसला आठ से चलेगा, अगर सुलुसान किसी को मिल रहा है तो फिर मसला तीन से चलेगा, अगर सुलुस से किसी को मिल रहा है तो फिर मखरज मसला वो तीन होगा, अगर सुलुस है तो फिर मखरज मसला छः से चलेगा। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक से जायद भी आ जाते हैं, एक से जायद भी आ जाते हैं। देखो इन्होंने लिखा है ना, अगर आठ आएगा, आठ कब आएगा? जब शौहर फौत होगा और बीवी उसने छोड़ी है और औलाद भी छोड़ी है, तो उस सूरत में जो है बीवी को आठवां हिस्सा मिलता है, उस वक्त आठ आएगा। और चार कब आएगा? चार कब आएगा? जब शौहर फौत हुआ
اور اس نے بیوی چھوڑی لیکن اولاد نہیں چھوڑی، جب اولاد نہ ہو تو پھر بیوی کو ملتا ہے ربع حصہ، چوتھائی حصہ، 1/4 جس کو بولتے ہیں، 1/4۔ اچھا یہ ہو گیا ربع۔ ربع کب آتا ہے؟ جب شخص فوت ہوا اور اس نے اولاد نہیں چھوڑی، بیوی کو چھوڑا ہے اور کوئی وارث نہیں، صرف بیوی کو چھوڑا ہے اور کوئی وارث نہیں ہے، صرف بیوی کو چھوڑا ہے، تو اس صورت میں بیوی کو ملے گا ربع، یعنی 1/4۔ اس وقت مسئلہ چلے گا 4 سے چلے گا، اور اگر اس نے اولاد چھوڑی ہے تو پھر مسئلہ چلے گا 8 سے، مخرج مسئلہ 8 سے۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گیا ربع اور سمن۔ اسی طرح بیوی فوت ہوئی اور اس نے اپنی اولاد چھوڑی ہے، بیوی فوت ہوئی، اس نے بیوی فوت ہوئی، اس نے شوہر کو چھوڑا اور اولاد چھوڑی ہے، چاہے مذکر اولاد ہو چاہے مؤنث اولاد ہو۔ اچھا 10 منٹ ختم ہو جائے گی۔ اچھا جناب، سمن تو آپ نے سمجھ لیا، سمن کب آتا ہے؟ سمن کب آتا ہے؟ جب مرنے والے نے اپنی اولاد چھوڑی ہے تو بیوی کو سمن ملے گا۔ پھر آپ مخرج مسئلہ 8 سے چلائیں گے، مرنے والے نے اولاد نہیں چھوڑی اور بیوی کو چھوڑا ہے تو پھر مسئلہ چلے گا 4 سے، اس کو بولتے ربع، ٹھیک۔ اچھا جناب، یہ تو بیوی کا ہو گیا۔ ایسے ہی جو ہے شوہر فوت ہوا اس نے بیوی چھوڑی اور اولاد چھوڑی تو بیوی کو 8واں حصہ ہے، اولاد نہیں چھوڑی تو بیوی کو ربع۔ اور جب بیوی فوت ہوئی اس نے شوہر کو چھوڑا اور اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملتا ہے نصف، شوہر کو کیا ملتا ہے؟ نصف، کل مال کا نصف، تو مخرج مسئلہ بھی 2 سے چلے گا، اور اگر اس میں اولاد چھوڑیے تو پھر شوہر کو ملے گا ربع۔ تو ربع اور سمن یہ میاں بیوی کو ملتا ہے، یہ اور کسی کو نہیں ملتا۔ جتنے 12 اصحاب فرائض ہیں ان 12 اصحاب فرائض میں سے سمن جو ہے صرف بیوی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اور ربع جو ہے وہ بیوی کو ملتا ہے اور شوہر کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نصف جو ہے جب اولاد نہ ہو تو شوہر کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا نصف کب آئے گا، ربع کب آئے گا، سمن کب آئے گا، اور ثلث کب آئے گا، اور ثلثان کب آئے گا۔ سدس کی مثال تو آپ نے دیکھ لی آج کہ باپ کو سدس مل رہا ہے، سدس کی مثال آپ نے دیکھ لی۔ اب باپ کے 4 احوال ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے، سیم یہی احوال دادا کے، صرف ایک حالت اس کی زیادہ ہے، کیا ہے؟ اگر باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے، باپ بھی ہے اور دادا بھی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دادا ساقط ہو جائے گا، دادا کو نہیں ملے گی، باپ کو ملے گی۔ اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو ملے گا۔ باقی وہی احوال ہے، 3 احوال وہی کہ وہ۔ اسی طرح باپ کے حوالہ آپ نے دیکھے ہیں، دادا کے حوالہ آپ نے دیکھ لیے، اور اخیافی بہن بھائی کے حوال، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اخیافی بہن بھائی کے حوال کل پڑھیں گے۔ کسی نے کوئی بات پوچھنی؟ السلام علیکم۔ اچھا مولانا ابو بکر صاحب، جی سمجھ میں آیا آپ صاحب، کو؟ جی صاحب۔ فرحان صاحب، کسی نے کوئی سوال کرنا تو بتائیے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ صرف یہ پڑھا ہے کہ مخرج مسئلہ کیسے بنتا ہے اور نقشہ کیسے بنایا جاتا ہے، وراثت کیسے تقسیم کی جاتی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، مرنے والے کا نام کہاں لکھا جاتا ہے۔ میں دوبارہ خلاصہ عرض کرتا ہوں، مرنے والے کا نام کہاں لکھا جاتا ہے اور اس کے ورثاء کا نام کہاں لکھا جاتا ہے، اور اس سے میت کی نسبت کیا ہے وہ نسبت بھی لکھی جاتی ہے۔ اگر باپ ہے تو آپ باپ لکھیں گے، بھائی ہے تو بھائی لکھیں گے، بھائی تو اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بطور اسبہ کا اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی ہے تو بیٹی لکھیں گے، اس کا نام بھی لکھیں گے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر جاتا ہے ورثاء کے لیے تو ہم اس کی وصیت پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ رسول نے جو حصہ مقرر کیا ہے ان کو وہی ملے گا۔ اصحاب فرائض وہ 12 ہیں، وہ آپ لوگوں نے پڑھیں دیکھیں، وہ بتانے کی اس پہ تفصیل بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے وہ اردو میں سارا لکھا ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں، انہی پہ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر جو ہے اسباب جو ہیں میت کے قریب رشتہ دار جو ہوتے ہیں پھر ان کو مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم محترم ورحمۃ ایک اللہ سوال وبرکاتہ۔ حضور میرا یہ